الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل کی ہی نافرمانیوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے تھے ان کی نافرمانیوں کو، ان کی بداعمالیوں کو اور برائیوں کو جو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے 11 بھائی اور ان سے آگے جو ان کی نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو پہلے حصے کے اندر آیت نمبر 74 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل جو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے گزر گئے تھے ان کی برائیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 75 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے آگے چند آیات کے اندر ان بنی اسرائیل کا ذکر کیا جائے گا، ان کی نافرمانیوں کو بیان کیا جائے گا جو نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری تشریف آوری کے بعد اس دنیا میں موجود تھے۔ جو بنی اسرائیل نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے ان کی نافرمانیوں کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کے جو اسلام پر اعتراضات تھے ان کے جوابات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے یا ان کی نافرمانیوں اور ان کے جو احوال ہیں یہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی جو آیت ہم نے سنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو دین اسلام کی طرف بلایا، تو بہت سے ایسے بنی اسرائیل کے بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے کر آ جائیں گے؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو، صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ بنی اسرائیل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو فرمایا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں، حالانکہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، اس کے بعد فرمایا اس کلام کو سننے کے بعد جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس کلام کا انکار کر دیتے ہیں، اور فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کے باوجود کہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کلام ہمیں بیان کیا جا رہا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ سرکشی اور انا کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ جب ان کی یہ حالت ہے، جب ان کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی یہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر تم ان سے اسلام کو قبول کرنے کی کیسے توقع رکھ سکتے ہو؟ اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو خواہش تھی کہ یہ بنی اسرائیل اسلام قبول کر لیں، لیکن فرمایا کہ یہ سچ جاننے کے باوجود صرف اور صرف حق سے دشمنی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، دنیاوی عزت اور منصب کو بچانے کی خاطر یہ ہر دھرمی کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام علیہ مردوان نے، نبی کریم علیہ السلام نے
ان کو دین اسلام کی تعلیمات سکھانا یہ بند نہیں کی، ان کو دین اسلام کی دعوت دینا اس کو روکا نہیں، حالانکہ جب یہ فرما دیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام انہیں دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام نہ بھی قبول کیا تو آج دنیا کے اندر ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے گا، کل قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے تو ہمیں تو دین اسلام کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، کل یہ عذر ان کے سامنے باقی نہیں رہے گا کہ ہمیں تو کوئی دین اسلام بتانے والا آیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے دین اسلام کی طرف بلایا ہی نہیں ہے، تو ان کا یہ عذر قیامت کے دن بالکل بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا اس لیے ان کو نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات برابر دیتے رہے کہ اگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو بھی ان کے لیے اچھا ہے، اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہ بھی کیا تو کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچے گا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اب ہم غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے، صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کرنا، یہ حق جاننے اور سمجھنے کے باوجود ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کی دعوت بند نہیں کی۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں ہم کہتے ہیں یار ہر کوئی اپنی اپنی دیکھے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اگر وہ فلاں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ فلاں تلاوت نہیں کر رہا اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ مطلب نیک اعمال ہمارے ارد گرد لوگ اگر نہیں کرتے تو ہمارے دل کے اندر یہ کڑن کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہم ان کو بھی نماز کی دعوت دیں؟ اگر میں خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز کے ٹائم میں ادھر ادھر کھڑا ہے، وہ نماز ادا نہیں کر رہا، تو میں اسے کیوں نہیں کہتا کہ یار آؤ مل کے نماز ادا کرتے ہیں؟ ہمارے دل سے یہ جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے، کہتے یار ہر کوئی اپنی اپنی دیکھے۔ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس کرنے والے، اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھنے والے، ان کی مثال ان افراد کی طرح ہے۔ فرمایا چند لوگ مل کر ایک کشتی میں سفر کرتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے وہ آپس میں قرآن اندازی کرتے ہیں، انہوں نے کہیں سفر پر جانا ہے، انہوں نے ایک کشتی کی، اب وہ قرآن اندازی کر کے آدھے افراد نیچے والے حصے میں بیٹھ جاتے ہیں، آدھے افراد اوپر والے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ نیچے والے شخص کیا کرتے ہیں؟ وہ کلہاڑی لے کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ سمندر سے ہی پانی لے لیتے ہیں، اوپر میں ہم جاتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اب اوپر سے کوئی شخص ان کے پاس آئے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ اس کو روک لے، اس کو پکڑ لیں کہ کشتی کے اندر سوراخ نہ کرو، تو فرمایا سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر وہ اسے نہیں روکیں گے کہ بھائی یہ اپنا کام کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے خود کو تکلیف سے بچا رہا ہے ہمیں بھی بچا رہا ہے، اور وہ سوراخ کر دے تو کیا ہوگا؟ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، سارے کے سارے افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہی مثال ہمارے معاشرے کی بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں، اب جو خود نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ والے لوگوں کو نماز کی روزے کی تلقین نہیں کرتے، فرمایا اگر یہ ان کو نہیں روکیں گے تو یہ برائی کا ناسور بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یہ پھر معاملہ ان کے گھر تک محدود نہیں رہے گا، یہ معاشرے میں پھیل جائے گا، اور اس کی برائی اور اس کی تکلیف پھر ان لوگوں کو بھی پہنچ سکتی ہے جنہوں نے اس کو منع نہیں کیا تھا۔ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیوی بچے اگر نماز ادا نہیں کر رہے تو ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ ان کو نماز کی ترغیب کس نے دینی ہے؟ اگر ہم قدرت ہونے کے باوجود ان کو نماز کی تلقین نہیں کریں گے، ان کو نماز کا پابند نہیں بنائیں گے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم خود تو نماز ادا کر رہے ہیں
ہم روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیوی بچے اگر تلاوت قرآن سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بھی نماز کی دعوت دیں، ہم ان کو نماز کا پابند بنائیں، انہیں تلاوت قرآن کرنے کا جو ہے وہ درس دیں۔ کیوں؟ اگر ہم ان کو اس چیز کی تلقین نہیں کریں گے، ترغیب نہیں دلائیں گے، تو کل کو بڑے ہو کر وہ اگر کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نیک اعمال سے دور ہوتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا وبال ان والدین پر بھی آئے گا، ان کو بھی پھر وہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم یہاں کی مثال بیان کریں، یہ جماعت کے ٹائم بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سامنے گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اب وہ اتنا بعض اوقات شور کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نماز بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جو بچے یہاں پر کھیلتے ہیں یہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے؟ ان کے گھر والے ان کو یہ نہیں سمجھاتے کہ آپ نے جماعت کے ٹائم نماز بھی ادا کرنی ہے؟ ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا جب جماعت ہو رہی ہو تو آپ نے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے، گراؤنڈ کے اندر کھیلتے نہیں رہنا، شور کر کے دوسروں کی نماز خراب نہیں کرنی، اگر ان کو والدین نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم اپنے بچے کو کسی سکول میں داخل کرواتے ہیں، 20,000 25,000 ہم اس کی فیس ادا کر رہے ہیں، اس کی یونیفارم لی ہے، ہم نے اس کو کتابیں لے کر دی ہیں، اتنا خرچہ ہم نے کیا۔ اب ہمارا بچہ جان بوجھ کر صبح اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں سکول نہیں جاتا۔ آپ 1 دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، تیسرے دن آپ بچے کو کہیں گے بیٹا ہم نے آپ کے اوپر خرچہ کیا ہے، ہم آپ کی فیس ادا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بیگ لے کر دیا، کتابیں لے کر دی ہے، یونیفارم لے کر دی ہے، وہ سارا خرچہ ہم نے آپ کے اوپر کیا ہے، اگر آپ پڑھنے نہیں جائیں گے تو سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، آپ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، زبردستی آپ سکول بھیجیں گے اسے، تو کیا نماز کی قدر و اہمیت ہمارے نزدیک اس سکول سے بھی کم ہو گئی ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ نماز ادا نہیں کر رہا، ہمارا بچہ تلاوت قرآن نہیں کر رہا، وہ شور کر کے دوسروں کی نماز بھی خراب کر رہا ہے، اور ادھر وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، تو اگر ہم انہیں نہیں سمجھائیں گے تو کون انہیں سمجھائے گا؟ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنی سختی کر لیتے ہیں، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے جو بھی ہے، ہم اس کو صبح اٹھائیں گے، نہلائیں گے، تیار کریں گے، ان کو سکول بھیجیں گے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہے، سردی نہ لگ جائے، وہ نماز ادا کرے گا، وضو کرے گا، اس کو سردی نہ لگ جائے، وہ بیمار نہ ہو جائے۔ ہم دینی معاملات کے اندر کیوں تساہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب نہیں دلائیں گے اور نیک اعمال کی طرف انہیں نہیں لے کر آئیں گے تو کل کو بڑے ہو کر وہ معاشرے کے اندر ہمارے لیے بھی آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں اور اپنے خود کے لیے بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے صرف بچوں کو پیدا نہیں کرنا، ہم نے ان کو صرف تعلیم دنیاوی نہیں دلوانی، ہم نے ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اگر آج ہم ان کو نہیں اس نیکی کے راستے کی طرف لے کر آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ بحیثیت والدین تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آتے، اور بچے خود کہیں گے کل قیامت کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ باری تعالیٰ ہم تو پیدا ہوئے تھے، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا والدین نے سکھانا تھا، ہمیں انہوں نے نماز کی ترغیب دی ہی نہیں ہے، ہم کھیلتے رہتے تھے، ہم عیاشی میں لگے ہوئے تھے، والدین نے کبھی ہمیں نماز کا کہا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین بچوں کو تبھی کہیں گے نا جب وہ خود بھی نماز ادا کرتے ہوں گے، جب والد خود ہی نماز نہیں پڑھے گا، والدہ خود ہی نماز نہیں ادا کرے گی، وہ بچوں کو کیا ترغیب دلائیں گے؟ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیاوی ضروریات کو جیسے ہم نے بچوں کی دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے، ہم نے دینی لحاظ سے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ معاشرے کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ نیک اعمال سے دور ہو رہا ہے، اس کی دوستی کیسی ہے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے سنیے، اب بنی اسرائیل کا یہی تو تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، ہر دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اس کے باوجود ان کو نیکی کی دعوت برابر دیتے رہے تاکہ جو ہے وہ یہ نیک اعمال کی طرف آئیں یا نہ آئیں، ہماری ذمہ داری مکمل ہو جائے گی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ نے اچھے طریقے سے تبلیغ کر دی ہے، اب ان کی قسمت ہے کہ یہ دین اسلام کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ان کے اوپر ہے۔ آپ نے نیکی کی دعوت دے دی ہے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی طرف بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ نماز ادا کرو، تلاوت قرآن کرو، سود سے بچ کے اپنی زندگی گزارو، رشوت سے بچ کے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس راستے کی طرف نہیں آتا تو علماء اپنا مقصد پورا کر چکے۔ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے بارے میں پھر جب پوچھا جائے گا پھر زبان پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اعضاء کھڑے ہو کر اس کی گواہی دیں گے، باری تعالیٰ اس نے یہ نافرمانیاں تیری کی تھی، اگر اس کے باوجود وہ دین اسلام کے راستے کی طرف نہیں آتا تو خود جواب دہ ہوگا۔ فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی روش پائی جاتی ہے کہ لوگ حق سننے کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، حق کی بات، دین اسلام کی بات سننے کے لیے پہلے نمبر پر تیار ہی نہیں ہوتے، اگر تیار ہو بھی جائے تو اس کو ماننے کی طرف نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پر کوئی چھوٹی عمر والا کسی بڑے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اب وہ اگر آگے سے اس کو جھڑک دیتا ہے تو اس کا وبال کس پر آئے گا؟ اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کو دین کا نالج تھا، اس نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یار تم اتنے چھوٹے ہو کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، میری اتنی عمر گزر گئی ہے تو تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ بدترین ہے وہ شخص جسے حق کی بات بتائی جائے اور وہ اپنی دنیاوی عزت اور منصب کی وجہ سے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ آج تو اب ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی عام آدمی ہے وہ کسی منصب والے کو سمجھا نہیں سکتا، اگر وہ کوئی حق کی بات کرے گا تو وہ اس کو ڈانٹ دے گا۔ آج کسی کے پاس طاقت ہے، اس کو کوئی کمزور بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان وجوہات کی بنا پر اپنی دنیاوی عزت کو بچانے کے لیے اپنے منصب اور طاقت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے، بھلے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات سچ کر رہا ہے لیکن ہم اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کریں گے، تو بنی اسرائیل کے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ لیا تھا، حق پہچان لیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو فرمایا وہ ذلیل الخاسر ہو گئے، اور ذلیل الخوار ہو گئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اگر کوئی حق جاننے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے دنیاوی وجوہات کی بنا پر، فرمایا اسے بنی اسرائیل کے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔